رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ ہم پھر سے غیر مقلدین کے اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مقلدین کے بارے میں جیسا کہ فرمایا تھا کہ ان کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ اکابر سے بدگمانی اور پھر ان کا دوسرا قدم ہوتا ہے اکابر پر بدزبانی. تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ الزام تراشی، جھوٹ اور کذب بیانی سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں. جیسا کہ غیر مقلدین کے آج کل ایک شیخ بنے ہوئے ہیں، شیخ حسین صاحب، انہوں نے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے. تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اندھے مقلدین ہیں، جب ہم ان کے سامنے جوابات پیش کرتے ہیں تو وہ ماننے کے بجائے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر. اب یہ قرآن حدیث کے ماننے والے اکابرین علماء دیوبند پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں شرماتے. جیسا کہ ہم انشاءاللہ جب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کریں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ شخص جو ہے کتنا بڑا جھوٹا ہے. آئیے سب سے پہلے ان کی ویڈیو سنیے، پھر ہم انشاءاللہ ان کے ہر نقطے کا، ہر اعتراض کا تفصیلاً انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. علماء دیوبند کی حقیقت کیا ہے دیکھ لو. یہ کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 306، دارالکتاب دیوبند صفحہ نمبر 306 پر تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، ضامن علی جلالہ آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھی. دیوبندی پیر کی رنڈیاں مرید تھی. یہ دیوبندی پیر رنڈیوں کو مرید بناتے ہیں. ضامن علی جلالہ آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پر ٹھہرے. یہ علماء دیوبند کے پیر، دیوبندی پیر رنڈیوں کے مقام پر بھی ٹھہرتے ہیں. رنڈی کے مقام پر ٹھہرے اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو اس کتاب میں لکھا ہے میں آپ کے آگے وہی پیش کر رہا ہوں. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2، دارالکتاب دیوبند صفحہ نمبر ہے 306 اٹھا کر دیکھ لو. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پر ٹھہرے تھے. سب مریدنیاں میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی. تو میاں صاحب نے کہا کہ فلانی کیوں نہیں آئی. یعنی جب یہ دیوبندی پیر رنڈیوں کے مقام پر ٹھہرے، رنڈیوں کے مقام میں سے کسی کے ایک کے گھر پر ٹھہرے تو تمام رنڈیاں میاں صاحب کی زیارت کے لیے آئی تو ایک رنڈی نہیں آئی. تو میاں صاحب نے کہا، دیوبندی پیر نے کہا کہ فلانی رنڈی کیوں نہیں آئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیوبندی پیروں کے تعلقات رنڈیوں سے ہوتے ہیں. اسی طرح تو رنڈیوں کا چہرہ وہ دیوبندی پیر پہچان کر کہہ رہا تھا کہ فلانی کیوں نہیں آئی، فلانی کیوں نہیں آئی. تو رنڈیوں نے کہا کہ میاں صاحب ہم نے اسے کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، شرماتی ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں. جب رنڈیوں نے اس سے کہا تھا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو تو اس رنڈی نے کہا کہ میں میاں صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، بہت زیادہ گنہگار ہوں. میاں صاحب نے کہا نہیں، اس کو ہمارے پاس لانا. یعنی جب وہ رنڈی نہیں آ رہی تھی تو میاں صاحب دیوبندی پیر دوسرے رنڈیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ. تو وہ رنڈیاں اس کو لے کر آئی اور وہ رنڈیاں گئی اور اس کو لے کر آئی. تو میاں صاحب نے کہا تم کیوں نہیں آئی تھی. میاں صاحب نے کہا کہ تم کیوں نہیں آئی تھی. تو اس رنڈی نے کہا، اب رنڈی نے کیا کہا سن لو، اے اللہ ان علماء دیوبند نے وحدت الوجود کے عقیدے میں غرق ہو کر ہر چیز کو اللہ مانتے مانتے تیرے بارے میں ایسی بات لکھی ہے اللہ، تیرے بارے میں ایسی بات کہی ہے اللہ، اس کو بیان کرنے سے بھی ڈرتا ہوں میرے اللہ کہ کل قیامت کے دن تو مجھے پکڑ نہ لے میرے اللہ. میں مجبور ہوں اللہ، معاف کر دینا اللہ. میں چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے آ جائے، علماء دیوبند کی حقیقت یہ انسانیت سمجھ جائے. علماء دیوبند کو جو موحد سمجھتے ہیں ان
उनका ये शिर्क और कुफ्र लोगों के सामने आम हो जाए। अगर मौला इन मुशरिकों के चेहरों से पर्दा उठाना मकसद ना होता मेरे अल्लाह, तो मैं इन बातों को कभी बयान ना करता अल्लाह। मजबूर हूं अल्लाह, माफ कर देना अल्लाह। लिखा है, जब मियां साहब ने उस रंडी से पूछा कि तुम क्यों नहीं आई थी, तो उस रंडी ने कहा, हजरत गुनेगार हूं, शर्माती हूं, इसी वजह से नहीं आई। तो मियां साहब ने कहा, शर्माती क्यों है, करने वाला कौन, करवाने वाला कौन, वो तो वही है। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी जो जिना करता है, करने वाला भी अल्लाह है, करवाने वाली भी अल्लाह है। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह के अकायद है उन उलमाए देवबंद के। उलमाए देवबंद की हकीकत ये है। तो उस रंडी ने देवबंदी पीर से कहा, आग हो गई, और कहा कि मैं गुनेगार तो हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस रंडी ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर मैं गुनेगार तो हूं, लेकिन ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। और वो रंडी चले गई। उस देवबंदी पीर से अच्छा तो अकीदा उस रंडी का था। उलमाए देवबंद की हकीकत को देख लो। और इसको इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इस वाक़िये से पहले जिक्र है कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इसको मुवाहिद करार दिया, तौहीद में डूबा हुआ, यानी तौहीद में डूबा हुआ मुवाहिद। इन मुशरिकों को उलमाए देवबंद मुवाहिद समझते हैं। उलमाए देवबंद का अकीदा देख लो, किस तरह से इन लोगों ने हर चीज को अल्लाह समझते, हर चीज को अल्लाह जानते अल्लाह के बारे में कैसी बात इस किताब में लिख दी। इसको बयान करने से भी डर लगता है कहीं क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ ना ले। लेकिन मजबूर हूं, अगर इन बातों को छुपा लिया जाए तो इन उलमाए देवबंद की हकीकत आवाम को किस तरह से पता लगेगी। इंसानियत को ये मुवाहिद बनकर फिरने वाले झूठे चेहरे हैं, इन चेहरों पे से कपड़े ना उठाए जाए, इन चेहरों को शिर्क और कुफ्र में डूबा हुआ पाते हुए इन पर से कपड़े ना उठाए जाए, तो इंसानियत को किस तरह से मालूम होगा कि उलमाए देवबंद के अकायद क्या है। दोस्तों, आपने सुना शेख हुसैन साहब के एतराज़। आइए सबसे पहले हम इनके जो इन्होंने एतराज़ करते हुए झूठ बोले हैं, सबसे पहले हम उस झूठ को वाज़े तो कर दें कि भाई ये तो एतराज़ करने चले हैं लेकिन झूठ बोलने से बाज नहीं आते। सबसे पहला जो झूठ है वो शेख हुसैन साहब का, वो ये है कि शेख हुसैन साहब कहते हैं इन उलमाए देवबंद ने वहदतुल वजूद के अक़ीदे में गर्क होकर हर चीज़ को अल्लाह मानते, इस पर गौर करिएगा, हर चीज़ को अल्लाह मानते तेरे बारे में ऐसी बात कर दी जिसको बयान करने से डरता हूँ। बाकी आगे आपने तो इनका ड्रामा सुन ही लिया होगा। अब इन्होंने सबसे बड़ा जो झूठ बोला वो क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई देवबंद वाले हर चीज़ को अल्लाह मानते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो इनका बहुत बड़ा झूठ है। कम से कम जो है शेख हुसैन साहब आप हवाला तो कोई दे देते। आइए, ये जो आपने कहा है कि वहदतुल वजूद को मानते हर चीज़ को अल्लाह मानने लगे हैं, आइए जिस पर आपने एतराज़ किया है उसी से जवाब आपको दिलवा देते हैं। रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तज़कियतुर रशीद पर ही, उसके वाक़े पर आपने एतराज़ किया है, तो आइए ज़रा हम उसी किताब से आपको जवाब दे देते हैं। शेख हुसैन जो एक नंबर का जाहिल शख्स है, इस जैसे जाहिलों को रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हुए लिखते हैं, बाक़ियात फ़तावा रशीदिया सफ़ा नंबर 423, वहदतुल वजूद के बारे में वजाहत करते हुए रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह लिखते हैं, न ये मतलब है कि जुमले मौजूदात ज़िल्लिया को असलिया हकीकिया एतक़ाद करके सब मौजूदात अदमिया फ़ानिया को मौजूद हकीकी व ऐन ज़ात हक़ ताला करार दें। माज़अल्लाह कि ये सख्त शिर्क है। माज़अल्लाह ये सख्त शिर्क है। इसको आसान ज़बान में मैं कह दूँ कि यानी अगर कोई शख्स जो है हर चीज़ को अल्लाह मानता है, रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सख्त शिर्क है। जिससे पता चला कि ये जो शेख हुसैन ने उलमा देवबंद पर झूठ बोला है। रशीद गंगोई रहमतुल्लाह खुद कह रहे हैं कि जो शख्स जो हर चीज़ को जो अल्लाह माने वो जो है सख्त शिर्क कर रहा है।
تو دوستوں آپ کے سامنے اس کا پہلا جھوٹ واضح ہو گیا ہوگا کہ بھائی اس شخص نے رشید مگنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر اور علماء دیوبند پر جھوٹ بولا ہے۔ دوسرا اس کا جھوٹ، شیخ حسین کہتا ہے کہ زنا کرنے والا اور کرانے والا اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی جھوٹ ہے شیخ حسین کا۔ یہ شخص جو ہے واقعہ پڑھ رہا ہے، اور واقعہ پڑھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں، آگے جو ہے یعنی یہ جو پیر کہتا ہے ضامن علی جلال آبادی، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جملہ وہ تو وہی ہے، کہیں اللہ نام نہیں آیا۔ اب یہ شیخ حسین نے جو ہے اعتراض کرنے چلے تھے، تو بھئی آپ نے اپنے پیٹ سے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں لفظ اللہ موجود ہے، باقی یہ ہے کہ اس میں یہ بھی تو احتمال ہے، بھئی وہاں تو وہی جملہ ہے، وہ تو وہی ہے، وہی سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قطعی بات تو نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں یہاں پر اللہ موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یعنی پیر جو ہے، جو رنڈی کے پیر تھے ضامن علی جلال آبادی، تو وہ شیطان بھی مراد لے سکتے ہیں کہ بھئی شیطان نہیں کراتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے۔ تو اس نے اپنے پیٹ سے جو ہے بولا ہے، جب اعتراض کرنے چلے تھے کم سے کم دکھا تو دیتے وہاں لکھا ہوا اللہ ہو۔ تو یہ بھی اس کا دوسرا جھوٹ ہے۔ تیسرا جھوٹ جو ہے جو شیخ حسین نے بولا ہے، یہ اتنا بڑا جاہل شخص ہے، اعتراض کرنے چلا ہے تذکرۃ الرشید پر، لیکن اس کی اتنی بھی تحقیق نہیں کہ واقعہ کس کا ہے۔ یہ جو ہے یعنی ضامن علی جلال آبادی اور جو رنڈی کے پیر کا جو واقعہ تذکرۃ الرشید سے پڑھ کر سنا رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا رشید مگنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ تو حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں، یہ جاہل شخص جو ہے اور ان کی طرف جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ رشید مگنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اس کی اتنی بھی تحقیق نہیں کہ بھئی یہ کس پرسنالٹی کا واقعہ کون بیان کر رہا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں۔ چوتھا جو جھوٹ ہے شیخ حسین کا، اور یہ پوری ویڈیو میں بار بار یہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سب سے اہم جو ہے اعتراض ہے، سب سے اہم، جس سے غیر مقلدین ہوں چاہے بریلوی حضرات سب یہیں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اس کو ذرا تفصیلاً واضح کر دوں۔ یہ بار بار کہتا ہے شیخ حسین جو ہے پوری ویڈیو میں کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندی پیر تھا، وہ علماء دیوبند میں سے تھے، جیسا کہ ان کا جملہ ہے۔ شیخ حسین کا کیا کہتے ہیں؟ علماء اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں علماء دیوبند کی حقیقت دیکھو، دیوبندی پیر رنڈیوں کو مرید کرتا ہے، دیوبندی پیر کے رنڈیوں سے تعلقات ہیں، یعنی یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ علماء دیوبند میں سے ہیں، یہ دیوبندی پیر ہیں، جبکہ یہ سراسر علماء دیوبند پر اس نے جھوٹ بولا ہے اور بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اور یہیں سے سب کے سب دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا اعتراض ہے رشید مگنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر اور تذکرۃ الرشید پر، جو غیر مقلدین وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے عالم ہو جاہل ہو، سب اس پر اعتراض کرو، چاہے ان کے سامنے کتنے بھی جوابات آ جائیں، ہر درمیہ اختیار کرتے ہوئے نہ مانو۔ آئیے ذرا ہم یہ بیان کر دیں کہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں اور کہاں سے دیتے ہیں۔ اصل میں ان کو شیطان الہام کرتا ہے اور یہ ایسی چیزیں ان کو بتاتا ہے جس سے جو ہے یہ دھوکے میں خود تو آتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور بھولی بھالی عوام دھوکے میں پڑ جاتی ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی اور حافظ ضامن شہید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں الگ الگ پرسنالٹی ہیں۔ تذکرۃ الرشید میں جو رنڈی کے پیر کا واقعہ آیا ہے ان کا نام ہے ضامن علی جلال آبادی، اور ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ یہ کیا کرتے ہیں، بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو کہ ان کے اتنے بڑے بزرگ ہیں حافظ ضامن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہی ضامن علی جلال آبادی ہیں، یعنی بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام دھوکے میں آ جاتی ہے، کیونکہ حافظ بھی لگا ہوا ہے ضامن بھی لگا ہوا ہے، جس سے عوام دھوکے میں آ جاتی۔ ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی پرسنالٹی ہو۔ تو میں اس کی ذرا تفصیلاً وضاحت کر دوں کہ ضامن علی جلال آبادی اور حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں الگ پرسنالٹی ہیں۔
ضامن علی جلال آبادی ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے شمار نہیں ہوتے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے اور دیوبند کے جو پیر شمار ہوتے ہیں وہ حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کے سامنے ذرا میں دلائل سے تو واضح کر دوں کہ وہ دونوں الگ الگ پرسنالٹی ہیں، کیونکہ یہیں سے یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی دونوں ایک ہی پرسنالٹی ہیں، اور بھولی بھالی عوام جو ہے صرف ضامن اور حافظ کی بنیاد پر جو ہے وہ دھوکے میں جاتی. ہو سکتا ہے شاید جو ہے دونوں ایک ہی پرسنالٹی ہوں. تو میں سب سے پہلے بیان کرتا ہوں کہ ضامن علی جلال آبادی، اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے اکابرین ہیں، اکابر میں شمار ہوتے ہیں، حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور میں کئی فرق بیان کروں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ دونوں الگ الگ پرسنالٹی ہیں. ضامن علی جلال آبادی یہ وہ شخص ہیں جن کا تذکرۃ الرشید میں تذکرہ ہوا ہے رنڈی کے پیر کے طور پر، ٹھیک ہے. اور حافظ ضامن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرۃ الرشید میں جو ہے ذکر ہوا ہے، جو انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. اب کیا ہے کہ یہ ضامن علی جلال آبادی جو رنڈی کے پیر کا واقعہ پہلا نمبر، یہ جلال آباد کے رہنے والے تھے. جلال آباد جو ہے یہ مظفر نگر میں ایک جگہ ہے، اب یہ شاملی میں آتا ہے، جو نیا ضلع بنا ہے تو جلال آباد اب شاملی میں آتا ہے. تو ضامن علی جلال آبادی خود لگا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جلال آباد کے رہنے والے تھے. تو ان کا جو ہے وطن جو تھا وہ جلال آباد تھا، ضامن علی جلال آبادی. اور حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا جو وطن تھا وہ تھانہ بھون تھا، جہاں کے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاں، جیسا کہ ماہنامہ الحق ہے ستمبر جو 1974 صفحہ نمبر 63 آپ دیکھ سکتے ہیں. امداد السلوک رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 25 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی وطن تھانہ بھون ہے. یعنی یہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں شمار ہوتے ہیں، ان کا جو وطن ہے وہ تھانہ بھون ہے. اور ضامن علی جلال آبادی وہ جلال آباد کے رہنے والے تھے. دوسرا فرق، ضامن علی جلال آبادی کے والد کا نام سید مظہر علی شاہ تھا. سید مظہر علی شاہ تھا. کن کا؟ ضامن علی جلال آبادی کے والد کا نام سید مظہر علی شاہ تھا. اور حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مجھے علم نہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں تھانہ بھون کے، انہوں نے ان کے حالات پر کتاب لکھی ہے، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. آئیے جو ہے تیسرا فرق، یہ ضامن علی جو جلال آبادی تھے، ضامن علی جلال آبادی، ان کا جو ہے شوق جو ہے شعر و شاعری تھا. اور یہ جو ضامن ہے نا، ضامن جو لگا ہوا ہے، یہ ان کا تخلص تھا، کیونکہ یہ شاعر تھے. اور آپ کو جو ہے ان کا دیوان جو ہے، ان کے اشعار کا مجموعہ باقاعدہ مل جائے گا دیوان ضامن کے نام سے، دیوان ضامن کے نام سے. اور اس پر لکھا ہوگا ضامن علی صابری چشتی کلیری، تو یہ ان کا پورا نام ملے گا ضامن علی جلال آبادی کا. تو ان کا جو شاعری کا اشعار کا مجموعہ ہے، اور یہ قوال بھی تھے، ان کے اشعار کو جو مجموعہ ہے وہ دیوان ضامن کے نام سے جانا جاتا ہے. جبکہ حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ میاں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے خلیفہ مجاز تھے. کن کے؟ میاں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. آئیے جو سب سے بڑا فرق ہے جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا، وطن بھی دیکھیے دونوں کا الگ ہے. اور سب سے بڑا جو فرق ہے، ضامن علی جلال آبادی کا جو انتقال ہوا ہے 1879 یعنی 1879 میں ہوا ہے. 1879 میں 1879 میں ہوا ہے ضامن علی جلال آبادی کا. جبکہ حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کو گولی لگی تھی. اور ان کا انتقال جو ہوا تھا 14 ستمبر 1857، یعنی جو 1857 کی لڑائی ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے ان کو گولی لگی تھی، ان میں جو ہے یہ شہید ہوئے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا 14 ستمبر 1857 میں ہوا ہے. ان کا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شہید ہوئے تھے، اور ان کے انتقال کی جو تاریخ ہے 14 ستمبر 1857. امداد السلوک صفحہ نمبر 32 پر آپ دیکھ سکتے ہیں.
اب خود سوچیے کہ بھائی دونوں پرسنالٹی میں 22 سال کا فرق ہے. ضامن علی جلال آبادی کا انتقال 1879 یعنی 1879 میں ہو رہا ہے، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 14 ستمبر 1857 میں ہو رہا. آئیے اس کے علاوہ اور بھی سب سے بڑا جو فرق ہے، ضامن علی جلال آبادی جو ہے نا، ان کی قبر جو ہے وہ کلیر شریف میں ہے، اور یہ حضرت صابر علی شاہ کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باقاعدہ جو ہے تھوڑی دوری پر قریب میں ہی ہے، اور وہاں کتبہ بھی نظم ہے ان کے نام کا، ان کے وہاں پہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں. یعنی جو کلیر شریف آپ جائیں گے تو حضرت صابر علی کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس کے پاس ہی جو ہے ان کا جو ہے مطلب ہے کہ مزار ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ وقت وہاں جو ہے کلیر شریف میں گزارتے تھے، یعنی ضامن علی جلال آبادی صاحب. جبکہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے وہ تھانہ 52 میں کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. باقاعدہ میں حوالہ دے رہا ہوں تذکرہ اکابر گنگوہ مفتی خالد سیف اللہ قاسمی صاحب، صفحہ نمبر 322 پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں ان کی جو قبر ہے وہ تھانہ 52 ہے. یعنی حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ تھانہ 52 ہے، اور ضامن علی جلال آبادی کی قبر جو ہے کلیر شریف میں. آپ دیکھیے دونوں کتنا فرق ہے. تو یہ جو ہے بہت سے ایسے فرق ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ پرسنالٹی ہیں. دونوں کو ایک ثابت کرنا یہ غیر مقلدین کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. بھولی بھالی عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی ہمارے جو اکابر میں شمار ہوتے ہیں، جو دیوبند کے پیر میں شمار ہوتے ہیں، حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. اب آئیے جو ہے اگلا اعتراض. شیخ حسین غیر مقلد کہتا ہے اس دیوبندی پیر سے اچھا عقیدہ رنڈی کا تھا. یعنی یہ کہہ رہا ہے جاہل شخص تجھے اگر تھوڑا سا بھی واقعے پر اگر غور کرتا تو یہ سمجھ میں آ جاتا تذکرۃ الرشید میں رشید گنگوئی نے ہم تو جو واقعہ بیان کیا یہی بات بیان کرنے کے لیے جو ہے واقعہ بیان کیا، اور تو نے سمجھا ہی نہیں. تو اعتراض کرنے بغض اور حسد میں بھرا ہوا ہے. دیکھیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، ان سے ان کا اصلاحی تعلق بھی بہت زیادہ تھا، اور بہت سے جو ہے علمی سوالات اور باقاعدہ ان سے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مطلب کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ اور عمل کیا تھا. آئیے ذرا ہم اس کا جواب جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس نے کہا ہے نا کہ بھائی رنڈی کا جو ہے عقیدہ جو ہے وہ اچھا تھا، آئیے ذرا ہم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جواب دلوا دیتے ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 پر اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. گنگوہ میں ایک درویش باہر سے آئے، وہ بدعتی تھے. شہرت ہوئی ایک بازاری یعنی رنڈی عورت کہ آشنا نے کہا ایک بزرگ آئے ہیں، چلو زیارت کرائیں. اس عورت نے کہا ضرور چلو. غرض کی بزرگ کے جائے قیام پر دونوں پہنچے. وہ مرد تو مجلس میں جا بیٹھا اور عورت ایک طرف کسی آڑ کی جگہ میں بیٹھ گئی. اس شخص سے ان بزرگ نے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس آشنا نے کہا یہ ایسی ہی عورت ہے، زیارت کو آئی ہے، مگر اپنے فعل کی شرمندگی کے سبب آگے آنے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی شرمندگی کی کیا بات ہے، سب وہی کرتا ہے وہی کراتا ہے. تذکرۃ الرشید میں کیا جملہ ہے؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. یہاں پہ بھی ہے سب وہی کرتا وہی کراتا ہے. یہ کہنا تھا اس عورت کی آگ لگ گئی اور فوراً اٹھ کھڑی ہو کر اپنے آشنا سے کہا، یعنی گالی دے کر کہا، وہ گالی میں نہیں بول سکتا، گالی دے کر کہا تو کہتا تھا کہ بزرگ ہے یہ شخص تو مسلمان بھی نہیں. اور فوراً واپس ہو گئی. اب دیکھیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے کے بعد تبصرہ کر رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے درویش بنے ہوئے تھے جن کا باطن ایمان سے بھی قریب خالی تھا، اور وہ فاحشہ تھی جس کا باطن عرفان سے پر تھا. اب دیکھیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ درویش ہے جس کا باطن ایمان سے تقریباً جو ہے قریب خالی تھا، اور فاحشہ کا باطن جو ایمان سے پر تھا، عرفان سے پر تھا. اگر آپ جو تذکرۃ الرشید میں رشید گنگوئی رحمۃ اللہ جو واقعہ بیان کیا اگر اس پہ غور کرتے تو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک رنڈی نے پیر کو کیسے شرمندہ کر دیا.
ان کی توحید کا یہ حال تھا کہ بھئی ایک رنڈی بھی ان کو شرمندہ کر رہی. آگے میں اس کو واضح کروں گا. اب آتے ہیں ان کے جو ایک اور جاہلانہ اعتراض کی طرف شیخ حسین کے. کہتا ہے شیخ حسین دیوبندی پیر کے رنڈیوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور رنڈیوں کو مرید کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ تو ثابت کرتے کہ بھئی حافظ ضامن علی جلال آبادی دیوبند کے پیر تھے. میں نے جیسا کہ ثابت کر دیا کہ بھئی دیوبند کے پیر تو ہمارے حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے ان سے بیان کر دیا کہ بھئی دیکھو یہ معاملہ کیا. ہم نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بیان کیا کہ دیکھو رنڈی کا لیول کیا تھا اور اس درویش جو ہے ان پیر کا کیا لیول تھا. اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بھئی ان کے رنڈیوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور رنڈیوں کو مرید کرتے ہیں، کیونکہ اعتراض تو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، کیونکہ تذکرۃ الرشید میں موجود ہے، رشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے بیان کیا. تو آئیے اس کا جواب ذرا ہم رشید گنگوئی رحمۃ اللہ دلوا دیتے ہیں. فتح رشیدیہ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 62. سوال ہے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، اکثر عورتیں جو بعض صوفیوں سے بیعت ہوتی ہیں بلا حجاب یعنی بے پردہ سامنے آتی ہیں اور ہاتھ میں دے کر بیعت ہوتی ہیں. اور بھی آگے سوال ہے لیکن اسی سے متعلق میں جواب وہ پڑھ کر سنا دے رہا ہوں. جواب: ایسے پیر سے بیعت ہونا حرام ہے اور ایسی بیعت بھی حرام، اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ غیر محرم عورتوں کو حرام ہے. یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا غیر محرم کا وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں عورتوں کو ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، یعنی عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. اب دیکھیے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مطلب کہ کیا فرما رہے ہیں اور تم ان پر اعتراض کرنے چلے ہو. ویسے تذکرۃ الرشید میں آپ پڑھیں گے یہاں تک کہ ایک بیریش لڑکا آیا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے، تو ان کے ابا والد لے کر آئے تو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کو منع فرما دیا. اتنا مطلب جو ہے احتیاط کرتے تھے. تم چلے ہو جو ہے علماء دیوبند پہ اعتراض کرنے. اب آتے ہیں یہ جو شیخ حسین جو ہے یہ تو بہت زیادہ جو ہے یعنی ایک طرح سے بہت سخت باتیں کہہ رہا ہے، مشرک کافر قرار دے رہا ہے، یعنی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علماء دیوبند کو، اور ڈرامہ بازی کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنا ڈرامہ بازی کر رہا ہے کہ میں منہ سے نہیں نکال سکتا ایسا جملہ، اور پھر نکال بھی رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں. شیخ حسین جو تم جو ہے علماء دیوبند کو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ کافر مشرک قرار دے رہے ہو، آیا وہ ذرا ہم تمہارے اکابر سے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ اکمل البیان ہے مولانا عزیز الدین مراد آبادی. یہ اہل حدیث عالم میں پچھلی کئی ویڈیو میں حوالہ دے چکا ہوں اسکین کے ساتھ. تمہید اس کتاب کو لکھنے والے ثناء اللہ امرتسری صاحب شیر پنجاب غیر مقلدین کے ہاں، اور مقدمہ لکھنے والے ہیں اس کتاب کے اسماعیل سلفی صاحب غیر مقلدین کے بہت مشہور عالم. اور اس کتاب کے جو ناشر ہیں مکتبۃ السلفیہ صفحہ نمبر 28 پر مولانا عزیز الدین مراد آبادی غیر مقلد صاحب فرماتے ہیں: پھر حضرات علماء دیوبند میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن عقیدت رہی، یعنی ان سے جو ہے ان کی اچھی عقیدت رہی اور باقاعدہ ان سے سوالات کرتے تھے اور ان سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے. حسن عقیدت رہی، اچھی عقیدت رہی، یہ کافر قرار دے رہے ہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں عزیز الدین مراد آبادی صاحب، اور آپ نے یعنی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے مسلک اہل حدیث کی تائیدات فرمائی، یعنی ان کا جو ہے بہت سی چیزوں میں سپورٹ کیا. یہ عزیز الدین مراد آبادی صاحب اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں. اور آپ چلے ہیں جن سے حسن عقیدت ہو آپ کے اکابرین کی، آپ چلیں ان پر کفر شرک کا فتویٰ لگانے. اب جو آتے ہیں جو سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ پہلا دھوکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا جس سے بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی اور حافظ ضامن تھانوی شہید ہم تو دونوں ایک پرسنالٹی ہیں، وہاں سے دھوکہ دیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کو کھولا. اب جو سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے یہ علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہیں، ہم اس دھوکے کو کھولتے ہیں. شیخ حسین غیر مقلد اعتراض کرتے ہوئے مطلب کہتا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی کو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ موحد قرار دے رہے ہیں. تعجب تو یہ ایک شیخ صاحب جو ہے شیخ حسین صاحب، آپ نے جو ہے جب اتنی تفصیل سے پورا واقعہ پڑھا تھا تو کم سے کم یہ بات بھی تفصیل سے پڑھ کر سنا دیتے. آئیے ذرا ہم پڑھ کر وہ سنا دیتے ہیں وہ کیا بات ہے. تذکرۃ الرشید ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پر. ایک روز وہاں پر اس طرح سے بات شروع ہوتی ہے: ایک روز خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو سائل ہیں سوال کرنے والے ہیں،
ایک روز خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ میڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے. یعنی حافظ لطافت علی عرف حافظ میڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ پکا کافر تھا. یہ جملہ ہے. اب خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ جو سوال کیا، صرف اتنا سوال کیا ہے کہ حافظ میڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے، تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ بھئی پکا کافر تھا. آگے اب خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ضامن علی جلال آبادی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آگے مسکرا کر ایک جواب فرما رہے ہیں، یعنی ایک بات فرما رہے ہیں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے بعد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. یہیں سے سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو ہے حافظ ضامن علی جلال آبادی جو ہے ان کے ہاں موحد تھے، فلاں تھے. جبکہ اگر قرائن دیکھیں اور اس واقعے کو سامنے رکھیں تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسکرا کر ارشاد فرمایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ان کی توحید کیا ہے، یہ توحید میں جو غرق تھے ان کی کیا ہے. دیکھیے ایک رنڈی بھی ان کو شرمندہ کر دے رہی، یعنی بطور مذاق کے جو ہے مطلب بیان کیا تھا. اور جو اب ہوتا کیا، جو ارشادات ہوتے ہیں اہل مجلس سنتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو شیخ ہو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ جو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو توحید ہی میں غرق تھے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بہت سے قرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مذاق کی بات کہی تھی. آئیے کچھ چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں. پہلا پوائنٹ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی حافظ جو ہے ضامن جلال آبادی کو ایسے تھے کیا تھے، لیکن پوچھا بھی نہیں. لیکن رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے مسکرا کر جو ہے ایک بات کہہ رہے ہیں، مسکرا کر یعنی ہنستے ہوئے مسکرا کر یہ کہا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسکرا کر ایک بات فرمائی ہے یہ بطور جو ہے مذاق میں جو ہے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. تذکرۃ الرشید میں جو ہے بات کہی ہے. باقی تذکرۃ الرشید میں جہاں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات یا ارشادات یا ظرافت کے واقعات وہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح کا انداز بھی تھا. ورنہ فتاوی رشیدیہ میں اٹھا کے دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کیسے آدمی تھے، تو وہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی توحید میں غرق تھے، بلکہ کہہ رہے متبع سنت تھے، بدعت سے جو ہے نفرت کرتے تھے. اس طرح کی بات نہیں کی. تو مسکرا کر یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی بطور مذاقن یہ بات کہی تھی. یہ پہلا قرینہ ہے. دوسرا جو بہت مضبوط قرینہ ہے کہ بھئی یہ جو بات نقل کرنے والے کون پرسنالٹی ہیں، یہ جو بات نقل کر رہے ہیں تذکرۃ الرشید میں جس سے پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ جو ہے بیان کرنے والے ہیں عاشق یا نقل کرنے والے عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے بات جو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کس پس منظر میں فرمائی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ بطور مذاق ہے. وہ قرینہ کیا ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے تذکرۃ الرشید عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اور جو انڈیکس انہوں نے بنایا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی اگر توحید میں کوئی آدمی غرق ہو، اگر مان لیا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ سچی بات فرما رہے ہیں تو انڈیکس میں یہ بنانا چاہیے ایک موحد پیر کا واقعہ. بلکہ انہوں نے اس طرح نہیں بنایا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ رنڈی کا پیر کا واقعہ ہے. انڈیکس جو انہوں نے بنایا تھا تو انڈیکس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ بھئی موحد کے پیر کا قصہ یا کسی القاب سے نوازنا ہے یا عزت، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا علماء دیوبند میں بڑے محترم بڑے مکرم ہے اور جو ہے دیوبندی پیر، اس طرح کی بات تو نہیں لکھی. وہ تو کہنے کا رنڈی کے پیر کا قصہ. اگر یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ مکرم محترم تھے تو اس طرح کے القاب سے وہ نہیں نوازتے. تذکرۃ الرشید میں جو انہوں نے نقل کیا ہے عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ، وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کس پس منظر میں بیان کیا، کس پس منظر میں بیان کیا. اب یہ جو کہا ہے کہ حافظ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے، اس کو میں ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں اور بڑی پیاری مثال ہے. یہ راہ نجات کتاب ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی.
خطبات حکیم الامت جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 103 پر۔ اسی طرح کی بات جو ہے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کہتے ہیں نالائق کو توحید کا حیضہ ہو گیا تھا، توحید کا حیضہ ہو گیا تھا۔ ہمارا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ مسکرا کر کہہ رہے ہیں وہ تو توحید ہی میں غرق تھے، یہاں پہ شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نالائق کو توحید ہی کا حیضہ ہو گیا تھا، اس لیے غیر حق کو سجدہ نہ کیا، بلکہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے حق تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت سمجھا۔ جیسے یہاں پر کہا نا توحید کو حوضہ ہو گیا تھا شیطان کو، اسی طرح رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضامن علی جلال آبادی کے بارے میں مسکرا کر کہا کہ یہ توحید ہی میں غرق تھے، توحید ہی میں غرق تھے۔ آگے جو ہے پھر ان کے جو ہے توحید ہی میں غرق تھے، اور جو انہوں نے بات رنڈی سے کہی تھی اور وہ شرمندہ ہوئے تو وہ واقعہ بیان کر دیا کہ بھئی دیکھو ان کی توحید کا یہ حال تھا کہ ایک رنڈی بھی شرمندہ کر رہی۔ یہ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی اس طرح کی باتیں جو ہے اکابرین کہتے ہیں، اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی یہ جو ہے توحید ہی میں غرق تھے، مطلب توحید کے مطلب ہے کہ ان کی سچی اور پکی توحید تھی۔ آئیے چوتھا قرینہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ اس قصے کو خود بیان کیا۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں توحید ہی میں غرق تھے، اب اس واقعے کو جو بیان کرنے والا کون ہے؟ بھائی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس واقعے کو ذکر فرمانے کے بعد خود فرماتے ہیں، اب دیکھو آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ تو خود بیان کر رہے ہیں نا کہ میاں ضامن علی جلال آبادی شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ یعنی رنڈی اٹھ کر چل دی۔ میاں ضامن علی، یہ کون لکھ رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے یعنی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نزدیک ہیرو تھے تو اس طرح کی بات تو نہ لکھتے کہ بھئی ضامن علی جلال آبادی جو ہے وہ تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے، یعنی ایک رنڈی نے جو ہے ان کو جو ہے ایسا جواب دیا کہ ان کو شرمندہ ہونا پڑا اور اٹھ کر وہ رنڈی چل دی۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ اس قصے کو سنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک زانیہ عورت نے ضامن علی جلال آبادی کو شرمندہ کر دیا، ضامن علی جلال آبادی کو کیا کر دیا؟ شرمندہ کر دیا، کیونکہ شرمندگی بیان کرنے والے کون ہے؟ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے پانچواں قرینہ، اگر رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ ضامن علی جلال آبادی کی بات پر متفق ہوتے تو ان کی شرمندگی کو اس طرح بیان نہ کرتے۔ بھئی کوئی کسی کا کوئی ہیرو جس کو مانتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ایسی بات اپنے ہیرو کے بارے میں پھر خود ہی بیان کرے گا کہ بھائی اس کو ہیرو مانتا ہوں دیکھو، اور پھر جو ہے اس ہیرو کو جو ہے رنڈی یہ کہہ رہی کہ تیرے منہ پہ پیشاب بھی نہیں کر دی، اور ایسا جواب دیا کہ بھائی شرمندہ ہو کے جو ہے ہیرو کو جو ہے سر جھکانا پڑا۔ بھئی یہ تو بیان کرنے والا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے نزدیک وہ ہیرو نہیں تھا، بلکہ اس کی ہیرو کو بیان کرنے کے لیے جو مطلب یہ واقعہ بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا وہ لیول نہیں تھا۔ تو یہ جو واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس سے قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ بھئی وہ حقیقت میں جو ہے پکے جو ہے توحید والے تھے۔ اب جیسے مثال سے میں سمجھاتا ہوں، مثال سے بات جو ہے آسانی سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اب جس نے اس واقعے کو پس منظر پورا سنا وہ جانتا ہے کہ بطور میں مثال دیتا ہوں، جیسے میں کہوں یہ شیخ حسین صاحب، ایک مجلس میں کہوں شیخ حسین صاحب بہت بہادر شخص ہے۔ اب ایک شخص جو ہے اس نے بات سنی، پھر میں نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بھائی شیخ حسین صاحب تو ان کی بہادری کا کیا پوچھنا، ایک مرتبہ جو ہے یہ لڑکی کے پاس گئے اور لڑکی نے کی پٹائی کر دی۔ تو کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بہادری بیان کرنا نہیں بلکہ ان کے ڈرپوک ہونے کو بیان کرنا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی کسی کی جو ہے بہت زیادہ بیوقوف ہو تو لوگ کہتے تھے ارے یار وہ تو بہت زیادہ عقل مند ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے نزدیک بہت زیادہ عقل مند ہے۔ یہ جو ہے ایک دوسری مثال، جو یہ مثال میں سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کوئی مجھ سے مطالبہ کرے کہ بھئی شیخ حسین صاحب نے ایسا کیا کہا ہے، یعنی ایک بطور یہ تخیل کی بات ہے۔ جیسے شیخ حسین کے بارے میں ایک اہل حدیث عالم نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا اردو داں ہے۔ چلیے اگر اتنی سی بات ہوتی تو سمجھ میں آیا تھا ہاں یار ان کی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہی شخص جو ہے پھر شیخ حسین صاحب کا جو ہے واقعہ سنا رہا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ان سے ایک رنڈی کی ملاقات ہو گئی اور رنڈی نے ان سے پوچھا کہ بھئی رنڈی کے کیا معنی ہیں، تو شیخ حسین نے جو ہے اردو داں بنتے ہوئے یہ جواب دیا کہ بہت بڑا بزرگ۔ تو رنڈی نے کہا کہ میں ایسے شیخ پر پیشاب بھی نہیں کرتی اور اٹھ کر چل دی۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟
کہ بھائی جس نے یہ بہت بڑا اردو دعا کہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو اس کو اردو رنڈی کے میننگ بھی نہیں پتہ، یہ ایک نمبر کا جاہل شخص ہے، ایک رنڈی بھی جو ہے اس کو ایسا جواب دے کے چلی گئی کہ بھائی شیخ حسین کو شرمندہ ہونا پڑا۔ تو اس سے آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ کہا کہ توحید میں غرق تھے، اور پھر دوسری جہاں یہ بیان کر دیا کہ بھائی ایک رنڈی جو ہے ان کو شرمندہ کر رہی ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حقیقت بیان کرنے کے لیے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ان کی توحید کا یہ عالم تھا کہ ایک رنڈی بھی جو ہے ان کا جو ہے منہ بند کر دے رہی ہے، ان کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ اور اس طرح کی دیکھیں ظرافت، اس طرح کے جو ہے یعنی ظرافت، اس طرح کا مذاق جو ہے ملتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں زمانے باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے قرائن سے پتہ چلتی ہیں، ایسے بہت سی مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال جو ہے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی، خوشی اور مذاق، رضوان ریاضی صاحب کی صفحہ نمبر 21 اور 22 پر۔ تفصیلاً بات ہے، بس مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیوں کو دیکھا، اس میں ایک گڑیا تھی اور اس پر یعنی گھوڑے کی شکل کی، اس پر پر بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہیں گھوڑے کے بھی تو پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے کئی ایک پر تھے؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، جس سے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر جو ہے 4932 کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ اب کیا کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر ہنسے ہیں؟ تو کیا کوئی یہ آدمی سمجھے گا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح میں جو سلیمان علیہ السلام کے جو ہے جو گھوڑے تو ان پر جو ہے پر موجود تھے؟ ایسی دیکھیے، یہ تو میں نے بطور مثال دی، ایسی اور بھی بہت سی مثال دے سکتا ہوں۔ ایسی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ بطور مذاق کی بات کہی تھی، اور پھر اس کی وضاحت جو ہے خود ہی کر دی ان کا واقعہ سنا کر کہ بھئی ان کی توحید کا یہ عالم تھا کہ بھئی ایک رنڈی بھی ان کو شرمندہ کر کے چلی جا رہی ہے، اور ان کی جو ہے حقیقت کو خود ہی بیان کیا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آدمی جب اگر جو ہے تعصب اور بغض کو ہٹا کر جو ہے اس واقعے کو پڑھے تو سمجھ جائے گا کہ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً جو ہے یعنی ضامن علی جلال آبادی کا سپورٹ نہیں کیا، بلکہ سپورٹ تو انہوں نے یعنی رنڈی کا کیا، کہ رنڈی کی بات سچی تھی۔ دیکھو ضامن علی جلال آبادی شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ دیکھیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ بات ایک بات آخری بات میں کہہ دوں، اگر رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رنڈی کے پیر کا واقعہ سنانے کے بعد پھر یہ کہتے یعنی اس واقعے کے بعد کہ دیکھو رنڈی جو ہے غلط تھی اور جو ہے وہ پیر جو ہے موحد تھا، توحید میں غرق تھا، پھر غلط بات ہوتی۔ لیکن رشید گنگوئی رحمۃ اللہ ایک مجلس میں یہ بات کہی یعنی بطور جو ہے مذاقن جو قرائن سے پتہ چل رہا ہے، اور پھر جو ہے ان کی حالت بھی بیان کر دی۔ دیکھو کہ رنڈی کے پیر کا یہ حال تھا، کبھی ایک رنڈی بھی جو ہے شرمندہ جو ہے کر کے چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بغض اور تعصب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم جو جتنے بھی حوالے جات دیں ان کا اسکین کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں۔